سعودی عرب میں اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دنیا والے انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، طعن و تشنیع اور اسی طرح سے طرح طرح کی بیان بازی، اور سعودی عرب ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا اس نے کر دیا ہے۔ میرے بھائی، سعودی عرب کے اندر اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر تو آپ آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہی سعودی عرب جس کے اندر اتنی ساری اچھائیاں ہیں، اتنی ساری خوبیاں ہیں، وہ اگر کرتے ہیں تو وہ اس پہ آپ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ اس کو آپ اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے، لہذا ایسا ہمیں کرنا چاہیے، اس حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ان کی اچھائیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اگر کوئی برائی آ جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف آپ روڈوں پر نکل آتے ہیں، آپ طرح طرح سے غلط بیانی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ سعودی عرب کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا جو کچھ بھی ماضی میں ہوا ہے، اور ابھی جو حال ہی میں حالوین وغیرہ کے حوالے سے، چونکہ اسی سلسلے میں مجھے کچھ آپ سے بتلانی ہے کہ حالوین کو لے کر کے لوگوں میں جو افراتفری ہے، اور لوگ جس طرح سے غلط بیانی شروع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اور اپنے اندر سب سے پہلے جھانکیں۔ دوسروں کے اندر دیکھنے اور جھانکنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے اندر کی جو کمی ہے، اپنے اندر جو خامی ہے، اس کو دور کریں۔ کیا آپ نے اپنے اندر دیکھا ہے آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سے کہیں بڑے بڑے جرائم آپ کے یہاں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس پر نکیر کیا ہے؟ لوگ کھلے عام شرک کرتے ہیں، لوگ کھلے عام بدعات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کھلے عام لوگ فحاشی کو، بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے حوالے سے جلوس نکالا ہے؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے آپ خود اپنے اندر دیکھ لیتے، آپ آس پاس میں دیکھ لیتے نا، لیکن وہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ بس سعودی عرب میں ایسا ہو گیا، کوئی بھی کام ہو جائے تو سعودی عرب کی خبر آپ کو فوراً لگ جاتی ہے، اور سعودی عرب کے خلاف آپ بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ غلط غلط ہے، غلط کوئی بھی کرے، چاہے بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، میں غلط کو غلط ہی سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک بڑا آدمی کرتا ہے تو غلط غلط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور حالوین کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس کا نہ تو قائل ہوں اور نہ میں اس کا فاعل ہوں، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے نہیں ہے اس میں ہمیں جانا بھی نہیں ہے۔ البتہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو شکل و صورت دیا ہے، اب اس کے اندر اگر کوئی چینجنگ اور تبدیلی کرے، اس کے اندر اگر رد و بدل کرے، تو کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ دوسروں کے اندر دہشت ڈالنا، دوسروں کے اندر خوف ڈالنا، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کس کا طریقہ ہے نہیں ہے، اب اس کو لے کر کے بہت سارے لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب میں تو ہالوین کے بارے میں تو اتنا کچھ کیا گیا ہے، لیکن ہم عید میلاد النبی منانے جاتے ہیں تو ہمیں عید میلاد النبی نہیں منانے دیتے۔ کیوں آپ کو عید میلاد النبی منانے دے بھائی؟ یہ دین سمجھ کے انہوں نے کیا ہے، اور کتنے لوگ انہوں نے کیا ہے۔ کیا ان کے یہاں یہ تہوار ہے، یہ مذہبی عید ہے ان کے یہاں؟ سارے کے سارے لوگ شامل تھے۔ آپ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے مناتے ہیں، جو کہ اسلام میں شریعت میں ہے ہی نہیں، تو آپ اس پہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں عید میلاد النبی منانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور وہاں حالوین وغیرہ منایا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی کرے جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی انسان سے کہیں غلطی ہو جائے، اور انسان سے غلطی ممکن ہے،
کوئی بعید بات نہیں ہے۔ غلطیوں سے پاک یہ انبیاء کی ذات ہوا کرتی ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین غلطیوں سے خاص کر کے رسالت کے معاملے میں محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر انسان ہے، انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایشو بنا لیں، آپ اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں اور جگہ جگہ آپ بیان بازی شروع کر دیں، ایسا ہو گیا ہے، یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو بہت برا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو لکھا تھا وہ ہوا ہے اور ہوگا، ہو کر رہے گا۔ اس سلسلے میں کہوں گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بھائی نے غلط استدلال کیا ہے۔ ہالوین جو سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے، جو کیپٹل ہے، وہاں جو ہیلوین منایا گیا ہے، اس پہ ایک حدیث کو فٹ کرتے ہوئے اس نے کیا کہا ہے کہ دیکھو یہاں سے شیطان ظاہر ہو رہے، نجد سے شیطان نکل گئے۔ اب شیطان، وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس حدیث کو لا کر کے انہوں نے فٹ کیا ہے۔ جو حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہاں وہ حدیث موقوفاً ہے، وہ بیان کرتے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اور یہ چونکہ دوسری روایت کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت دے، تو صحابہ نے کہا ہمارے نجد میں بھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے کہا کہ نجد میں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے، زلزلے رونما ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ رونما ہوگا، نکلے گا۔ اس حدیث کو لا کر کے کہے کہ دیکھو ریاض چونکہ یہ نجد ہے لہٰذا یہاں سے شیطان ظاہر ہوا ہے۔ یہ غلط استدلال، یہ غلط ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے، جبکہ نجد سے مراد یہ ریاض ہی نہیں بلکہ مدینہ سے پورب میں جو عراق کا جو علاقہ ہے وہ مراد ہے۔ اور نجد اصل میں کہا جاتا ہے جو حجاز سے جو پورب میں ہے اور جو علاقہ اونچا ہے نا، اس کو نجد کہا جاتا ہے، اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نجد، یہ ریاض چونکہ یہ نجد کے اندر داخل ہے لہٰذا یہاں سے شیطان ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اصل میں حدیث کا جو مفہوم ہے، حدیث میں جو اشارہ بتایا گیا ہے وہ عراق کی طرف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہیں سے فتنے رونما ہوئے، فسادات پیدا ہوئے ہیں، اور اب تک جاری اور ساری ہے، اب تک جاری ہے کہ وہاں سے کتنے بڑے بڑے اختلافات، کتنے بڑے بڑے انتشار پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کیا تو اب پورا عراق کے لوگ سارے کے سارے گندے ہو گئے، سارے کے سارے برے ہو گئے۔ تو چند لوگ اگر مان لے کہ کہیں اگر غلط کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کہے کہ نہیں سارے کے سارے لوگ خراب ہو گئے، سارے کے سارے لوگ برے ہو گئے۔ اور یہ ہیلوین میں کتنے لوگ شامل تھے، کتنے لوگ شامل تھے اور کون لوگ شامل تھے؟ کیا آپ نے تحقیق کی ہے کتنے لوگ تھے؟ کیا سارے کے سارے لوگ اس میں شامل تھے؟ سارے کے سارے لوگ اس میں خوشی منائیں؟ آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت تھوڑے تھے، اور اس میں اجنبی وغیرہ بھی تھے۔ تو یہ بہت تھوڑے لوگ اس میں اگر شامل ہوئے ہیں، اگر کسی ملک کے اندر، سعودی کی بات نہیں، کسی ملک کے اندر کوئی بھی ملک ہو، اگر وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، اگر وہ سیاست کے لائن میں آ کر کے کوئی اس طرح سے خلاف قانون اگر کام کر لے تو کیا اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ اگر وہ کام اگر کفر کو نہ پہنچتا ہو تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے بہت برا کیا ہے؟ ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تو درست بات نہیں ہے کہ آپ حدیث سے غلط استدلال کریں اور یہ کہے کہ فلاں جگہ نے ایسا کیا، فلاں جگہ میں ایسا ہوا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے ہی برسیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے برستے ہیں۔
اب اس کی وجہ سے کیا کہیں گے کہ مدینہ کے لوگ سارے کے سارے خراب ہیں، مدینہ کے اندر فتنہ ہے، مدینہ سے فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ ہاں، قرب قیامت یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سعودی عرب کے اندر بھی بت پرستی شروع ہوگی، اور مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور یہ سب ہو کر کے رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا نا، وہ ہو کر کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے، ہونا ہے، بغیر ہوئے قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب تغیر زمان حتی تعبد الاوثان، کہ قیامت کے قریب زمانہ کا رنگ بدل جائے گا، زمانہ بدل جائے گا، اور عرب کے اندر بھی بت پرستی کا دور آئے گا، پھر سے لوگ بت پوجنے لگیں گے۔ اور جو لوگ ابھی چیختے اور چلاتے ہیں نا کہ عرب کے اندر قبروں کو ڈھا دیا گیا، عرب کے اندر یہ بڑے بڑے جو مزارات تھے، جو اولیاء اللہ کے مزارات تھے، وہ توڑ دیے گئے، پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو شیطان کے جو پجاری ہیں نا، وہ لوگ پھر آئیں گے قرب قیامت۔ تو اس حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ وذو الخلصہ طاغیۃ دوس التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کے جو سرین ہیں، یا ان کے جو مالے کے پچھلے حصے ہیں نا، وہ گرد گھومیں گے، یعنی چکر لگائیں گے۔ مراد یہاں ہے کہ یہ ذوالخصلہ یا ذوالخلصہ، یہ جو بت ہے نا، اس کے ارد گرد آ کر کے وہ چکر لگائیں گی، وہ چوتڑ مٹکائیں گی، وہ گھومیں گی، پھر سے بت پرستی کا دور آئے گا، اور یہ قرب قیامت یہ سب ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حق ہے، اور یہ بات ہو کر کے رہے گی، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کم لوگوں سے ہی شروع ہوا، اور پھر کم لوگوں پر آ جائے گا۔ تو جو لوگ وہاں کم ہوں گے، یا جو اجنبی ہیں یعنی تھوڑے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، تو اسلام اصلی حالت پہ لوٹے گا وہاں۔ پھر لاسٹ میں ایسا بھی ہوگا کہ سارے کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور شرار الخلق بدترین لوگ رہ جائیں گے، پھر ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، تو اگر شر کا معاملہ ہو جائے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اتنی احسانات ہیں سعودی عرب کی، وہ سب یاد نہیں کرتے لوگ، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، اور دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے اگر کوئی کسی چیز میں پھنس جائے، کوئی معاملہ کر لے، تو اس کی وجہ سے اب لوگ کہتے کہ سعودی عرب تو بہت برا ہو گیا ہے، سعودی عرب میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سعودی عرب نے ایسا غلط کر دیا ہے۔ تو یہ سب میرے بھائی، سعودی کے خلاف دوسروں کو برانگیختہ کرنا، دوسروں کو بھڑکانا، اور سعودی کے خلاف عداوت کی طرف لے جانا، یہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے، کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے۔ میں وہی کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو منکر کرتے ہوئے، روکنے کی طاقت ہے تو روکیں، نہیں تو زبان سے سمجھائے، زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے، دل میں برا جانے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ الدین نصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو آپ سے کہا گیا کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو یہ سب کام کرے، اور فالتو کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرے، اللہ سے دعا کرے آپ ثابت قدم رہے، اور دنیا والوں کے لیے، آپ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا طلب کرے اللہ رب العالمین سے۔ اور اس کی وجہ سے کہ سعودی نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، اس سب سے آپ کو بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی بھی الحمدللہ سعودی عرب میں توحید باقی ہے، جو کہ اور ملکوں میں نہیں ہے، الحمدللہ۔